بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، خوش آمدید کلاس دہم میں۔ طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب کے امتحانات اچھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ہمیں اس سیشن کا آغاز آن لائن کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج آپ کی اسلامیات کی پہلی آن لائن کلاس ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، کلاس دہم اسلامیات کا سلیبس آپ کا سورہ احزاب سے شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 1 تا 4 کی ہم پڑھائی کریں گے آج۔ سورۃ الاحزاب قرآن مجید کی 33ویں سورت ہے جو 21ویں اور 22ویں پارے میں ہے۔ اس میں 9 رکوع اور 73 آیات ہیں۔ اس سورت کے مضامین 3 اہم واقعات سے بحث کرتے ہیں۔ ایک، غزوہ احزاب جو شوال 5 ہجری میں پیش آیا۔ دوسرا، غزوہ بنی قریظہ جو ذی قعدہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ تیسرے، حضرت زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جو اسی سال ذی قعدہ میں ہوا۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق یا جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اسی لیے یہ غزوہ خندق یا جنگ خندق کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس جنگ میں مشرکین اور یہود قبائل نے مل کر مدینے پر چڑھائی کی۔ اسلام کے خلاف اس اتحاد کو قرآن نے احزاب کا نام دیا ہے۔ ان میں ابو سفیان کی قیادت میں 4000 پیدل فوجی، 300 گھوڑ سوار اور 1500 کے قریب اونٹوں پر سوار شامل تھے۔ دوسری بڑی طاقت قبیلہ غطفان کی تھی جس کے 1000 سوار انینا کی قیادت میں تھے۔ اس کے علاوہ بنی مرہ کے 400، بنی شجاع کے 700 اور کچھ دیگر قبائل کے افراد شامل تھے۔ مجموعی طور پر تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی، جو اس زمانے میں اس علاقے کے لحاظ سے ایک انتہائی بڑی فوجی طاقت تھی۔ یہ فوج تیار ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں فروری یا مارچ 627 میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ فرمایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک دفاعی خندق کھودنے کا مشورہ دیا جو عربوں کے لیے ایک نئی بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، چنانچہ خندق کی تعمیر شروع ہو گئی۔ مدینہ کے ارد گرد پہاڑ تھے اور گھر ایک دوسرے سے متصل تھے جو ایک قدرتی دفاعی فصیل کا کام کرتے تھے۔ ایک جگہ کوہ عبیدہ اور راتج کے درمیان میں سے حملہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہاں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی کھدائی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب لوگ شریک ہوئے۔ اس دوران میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نہایت جوش و خروش سے کام کرتے رہے اور اس وجہ سے انصار کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں اور مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت سے ہیں۔ کھدائی کے دوران میں سلمان فارسی کے سامنے ایک بڑا سفید پتھر آ گیا جو ان سے اور دوسرے ساتھیوں سے نہ ٹوٹا۔ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور کلہاڑی کی ضرب لگائی۔ ایک بجلی سی چمکی اور پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر بلند کی۔ دوسری اور تیسری ضرب پر بھی ایسا ہی ہوا۔ سلمان فارسی نے سوال کیا کہ ہر دفعہ بجلی سی چمکنے کے بعد آپ تکبیر کیوں بلند کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جب پہلی دفعہ بجلی چمکی تو میں نے یمن اور صنعاء کے محلوں کو کھلتے دیکھا۔ دوسری مرتبہ بجلی چمکنے پر میں نے شام و مغرب کے کاخہائے سرخ کو فتح ہوتے دیکھا، اور جب تیسری بار بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ کاخہائے کسرا میری امت کے ہاتھوں مسخر ہو جائیں گے۔ 20 دن میں خندق مکمل ہو گئی جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی تھی، 5 ہاتھ تقریباً 250 250 میٹر گہری تھی
اور اتنی چوڑی تھی کہ ایک گھڑ سوار جست لگا کر بھی پار نہ کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 کے قریب تھی، جو 15 سال سے بڑے تھے اور جنگ میں حصہ لے سکتے تھے۔ نتائج: اس جنگ میں مسلمانوں کے 6 افراد شہید ہوئے، مشرکین کے 8 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ مالی نقصان بہت شدید تھا۔ یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی، جس میں خندق کھودنے کی تدبیر بڑی کام آئی۔ مشرکین بہت دیر تک اس جنگ کے اثرات سے سنبھل نہ سکے۔ اس جنگ کے بارے میں سورہ احزاب میں آیات 9 سے 25 نازل ہوئیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سورہ احزاب کی آیات نمبر 1 تا 4 کی پڑھائی کریں گے۔ آئیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتقی، ڈرتے رہنا، اللہ سے، واو اور لا، نہ، تطیعی، اطاعت کرنا، الکافرین، کافروں کی، والمنافقین، اور منافقوں کی۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ انا، بے شک، اللہ کانا ہے، علیماً، جاننے والا، حکیمہ، اور حکمت والا۔ ان اللہ کانا علیماً حکیمہ، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، ان اللہ کانا علیماً حکیمہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع، اور پیروی کرو، ما، اس کی جو، یوحیٰ، وحی کی جاتی ہے، الیک، آپ پر، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے۔ انا، بے شک، اللہ کانا ہے، بما، اس سے جو، تعملون، تم کرتے ہو، خبیرا، باخبر یا خبردار۔ واتبع ما یوحیٰ الیک من ربک، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اور جو کتاب تم کو تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ واو اور توکل، بھروسہ رکھنا، علی اللہ، اللہ پر، علی کا پر ترجمہ یہاں پہ، اور اللہ۔ وکفیٰ، اور کافی ہے، باللہ، اللہ ہی، وکیلا، کارساز۔ وتوکل علی اللہ، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ ما جعل، نہیں بنائے، اللہ نے، لرجل، کسی شخص کے لیے، لام کے نیچے زیر ہے تو اس کا ترجمہ یہاں پہ کے لیے آئے گا، من قلبین، دو دل، فی میں، جوفہ، پہلو میں، اس کے پہلو مطلب کس کے، انسان کے پہلو، سینے میں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ وما جعل، اور نہیں بنایا، ازواجکم اللائی، تمہاری عورتوں کو، جن کو، تظاہرون، تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، منہن، ان میں سے، امہاتکم، تمہاری مائیں۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، تمہاری ماں بنایا۔ وما جعل، اور نہیں بنایا، ادعیاءکم، تمہارے لے پالکوں کو، ابناءکم، تمہارے بیٹے۔ وما جعل
ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، ذالکم یہ قولکم سب باتیں بافواہکم تمہارے منہ کی ہیں، ذالکم قولکم بافواہکم یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، واللہ اور اللہ یقول فرماتا ہے، الحق سچ، وہو اور وہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، السبیل راستہ پر، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 1 تا 4 کا ترجمہ اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔